شیخ حسینہ اپنے آخری وقت میں بھی اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتی تھیں، چاہے اس کے لیے انہیں مزید خونریزی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ دعویٰ کیا ہے بنگلہ دیش کے ایک مقامی اخبار پروتھوملو نے اپنے فرنٹ پیج کی ایک سٹوری میں، جس میں انہوں نے شیخ حسینہ کے آخری دنوں کی روداد بیان کی ہے کہ کس طرح وہ چاہتی تھیں کہ پولیس اور فوج مظاہرین کو بھرپور قوت سے کچل دیں۔ اقتدار جانے سے چند گھنٹے پہلے پیر 5 اگست کی صبح 10:30 بجے تک وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھیں کہ صورتحال ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، اور انہوں نے ریاستی اداروں کے اعلیٰ عہدیداران پر دباؤ ڈالا کہ وہ مزید تشدد کا راستہ اپنائیں۔ جب عوامی لیگ کے کارکنان کو سڑکوں پر نکالنے کے باوجود وہ طلبہ احتجاج کو دبانے میں کامیاب نہ ہوئیں، تو شیخ حسینہ کے کچھ مشیروں نے ان کو اتوار کی رات مشورہ دیا کہ وہ اقتدار فوج کو منتقل کر دیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور رات سے ہی کرفیو میں مزید سختی کرنے کا فیصلہ کیا۔ کرفیو کے باوجود پیر کی صبح لوگ سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گئے اور 10 بجے تک صورتحال بگڑنا شروع ہو گئی۔ اسی دوران تینوں سروسز چیفز اور آئی جی پولیس کو وزیر اعظم ہاؤس طلب کیا گیا اور اس بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا کہ مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی۔ شیخ حسینہ نے آئی جی پولیس کی تعریف کی کہ پولیس بہتر کام کر رہی ہے، جس پر آئی جی نے کہا کہ وہ زیادہ دیر تک اس صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی دوران اعلیٰ فوجی افسران نے ایک الگ کمرے میں شیخ ریحانہ، جو کہ شیخ حسینہ کی چھوٹی بہن ہے، کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ وہ شیخ حسینہ کو سمجھائیں۔ افسران نے شیخ حسینہ کے بیٹے سجیو واجد جوائے سے بات کر کے ان کو سمجھایا کہ صورتحال ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، اور پھر بیٹے کے سمجھانے پر شیخ حسینہ نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا اور شرط رکھی کہ وہ استعفے سے پہلے ایک بیان ریکارڈ کروانا چاہتی ہیں۔ اسی دوران انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ اطلاع ملی کہ طلبہ کی ایک بڑی تعداد شاہ باغ کے علاقے سے نکل چکی ہے اور اگلے 45 منٹ میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچ جائے گی۔ شیخ حسینہ استعفے کے اعلان کی ایک تقریر تیار کر رہی تھیں جب انٹیلیجنس کی جانب سے ان کو بتایا گیا کہ اگر وہ اسپیچ ریکارڈ کروانے کے لیے روکتی ہیں تو مظاہرین کسی بھی وقت وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو جائیں گے۔ اس اطلاع کے بعد شیخ حسینہ کو اپنی بہن ریحانہ کے ساتھ تیج گاؤں کے پرانے ایئرپورٹ کے ہیلی پیڈ پر لے جایا گیا، جہاں سے انہوں نے اپنا کچھ سامان لیا اور پھر انہیں صدر کی سرکاری رہائش گاہ لے جایا گیا، جہاں انہوں نے اپنے استعفے پر دستخط کیے، جس کے بعد ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں انہیں بھارت کے بارڈر سیکیورٹی فورس کے اگرتلہ ہیلی پیڈ تک لے جایا گیا، جہاں سے انہیں نئی دلی منتقل کیا گیا، اور یوں ایک 15 سالہ آمرانہ اقتدار اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔